ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، لیکن میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا تھا۔ کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے وہ علم لے کر آئے جو اور کسی کو نہیں ملا، اور اتنا لے کر آئے کہ جو اور کسی کو نہیں ملا، بے خطا۔ علم کی انتہا تو اللہ ہے، تو جب اللہ کو ہی دیکھ لیا تو اس کے بعد تو علم کی کوئی اور انتہا ہے نہیں۔ تمام آسمانی علوم کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پالو، اللہ کو راضی کرو۔ اور میرا نبی ڈھونڈنا کیا تھا؟ ملاقات ہی کر کے خود جس نے امتحان میں ڈالا اسی نے خود بلایا کہ آئیے ہم سے ملاقات کیجیے۔ اور حبیب اور خلیل میں جو لفظی فرق ہے اس کے ساتھ معنی کا بھی فرق ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، ہر وقت بڑھتی جائے بڑھتی جائے، ہر آنے والے پل میں جس کی محبت بڑھتی جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کو ملاقات کا بھی شوق ہو اور کچھ عطا کا بھی شوق ہو۔ حبیب اسے کہتے ہیں جسے صرف ملاقات کا شوق ہو، وہ اس کے علاوہ کوئی شوق نہ، نہ کسی عطا کا، نہ کسی مدد کا، نہ کسی ہدیے کا، نہ کسی تحفے کا، صرف وہ ملاقات چاہتا ہے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ بڑے خوبصورت فرق ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو آپ اللہ سے ایک علم کامل لے کر آئے جو بے خطا ہے۔ انسانی علم خطا کھاتا ہے پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس میں بھی خطا ہو جاتی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سارے انسانی علم ایک آیت قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ تمہارے پاس کون سا علم ہے دکھاؤ، صرف تمہارے تو اندازے ہی ہیں، گمان ہیں، ایسے ہی قیاس ہیں، بے بنیاد چیزیں ہیں، جب چاہے اللہ بدل۔ انسان کا علم ادھورا، ناقص اور خطاؤں سے بھرا ہوا، اللہ کا علم کامل، اس کے بعد اللہ کے نبی کا علم کامل، اللہ کا علم خطا سے پاک، اس کے بعد اللہ کے نبی کا علم خطا سے پاک۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی کا بول بھی نہیں بولتے، ان کی زبان پہ اللہ خود بولتا ہے۔ جب اللہ خود بولتا ہو تو حق ہی حق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں؟ انہوں نے غلط قیاس کیا، عام اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہم سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، غلط کو صحیح کر دیتے ہیں، صحیح کو غلط کر دیتے ہیں، الزام، تہمتیں، بہتان، سب کچھ ہم کرتے ہیں جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے۔ تو ان کو قیاس کرنے میں غلطی ہو گئی، تو انہوں نے پوچھ لیا، اللہ ان کا بھلا کرے، یا رسول اللہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو پھر بھی لکھ لیا کرو۔ آپ نے کہا اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ہذا، یوں کیا،
لا یخرج من ھذا الا الحق، زبان بیچ میں باہر نکال کے پکڑ کے لکھو، غصے میں بھی ہوں تو لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یوں کیا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو میرے بھائیو عزیزو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا کامیابی ہے، یہ چاروں کتابوں کے علم کا خلاصہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، جب موت آئے اللہ راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت آئے اور اللہ ناراض ہو تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں۔ تو میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی کہ اطاعت مکمل ہوتی ہے محبت سے، محبت ہوتی ہے تو آدمی مانتا، محبت نہ ہو تو کم مانتے ہیں، پھر تو ڈنڈے والا ہوتا ہے، وہ اندر وہ تو نفاق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان تمہارا اس وقت مکمل ہوگا جب تم میرے تابع ہو کے چلو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، سارے رشتے، ماں باپ، بیوی، بچے، اپنی ذات بھی، ان سب سے زیادہ جب مجھے پیار کرو گے پھر ایمان والے بنو، ایمان والے اس کے بعد بنو، یعنی کامل ایمان والے۔ ویسے جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، ساری زندگی کچھ بھی نہ کرے اور وہ کلمے پہ مر جائے تو ایمان والا ہی ہے وہ۔